صحتوں جان و مال سے میرے دین کی مدد کرو گے تو رب کریم عرش عظیم کا رب اپنی قدرت اور طاقت سے تمہاری مدد کرے گا، اور جب وہ تمہاری مدد کرنے والا ہو کائنات کی کوئی چیز تمہارے بال کو بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کو لے کر آئے تو کلمے کو لے کر کلمے کی دعوت سے اس کو شروع کیا، تو جو بھی کلمہ پڑھتا تھا کہ یہ آپ مسلمان صحابی بنا کلمہ پڑھے اور دعوت نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھتے یہ کلمہ اتنا اونچا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ اقرار اللہ کے سامنے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ کہتا حبیب کو تو ہر یعنی جو محبوب اپنے پاس رکھتا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو ان کا حق تو یہ تھا۔ اللہ نے 63 سال کے لیے بھیجا، 40 سال جو ہے وہ ان کی تربیت اور 23 سال ان کی محنت اللہ نے بلا لیا، اور پھر یہ کام اللہ نے آپ کی امت کے حوالے کر دیا۔ آپ نے پہلے دن سے دعوت شروع کی تو صحابہ کی سیرت کو دیکھ لیا جائے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے فوراً اس دعوت کو شروع کر رہا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص دل کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ کلمہ اس کہنے والے کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے، نافرمانیوں سے روک دے، پوری زندگی اس کی پاکیزہ بن جائے۔ ابو بکر مسلمان ہوئے تو پہلے دن 5، دوسرے دن 4 یا 6 اور 5، ابو بکر خواص میں سے تھے اور مکے کی جو ہے مالدار شخصیتوں میں سے تھے، تو خواص کو لے کر آئے حضور کی خدمت میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے ان کو دعوت دی، ابتدا وہیں سے کی، یا رسول اللہ آپ مجھ سے ابتدا کر رہے ہیں تو میری سعادت اس میں ہے کہ میں اس دعوت کو قبول کروں۔ کلمہ پڑھتے ہی بڑی شاندار تجارت تھی، شام تک سامان جانا وہاں سے آنا، مکے کا سامان خدیجہ کا شام میں بک رہا ہے، شام سے سامان آ کر مکے کے بازاروں میں بک رہا ہے، فراوانی ہے پیسوں کی اور نعمتوں کی۔ لیکن جب کلمہ پڑھا تو تجارت کی فکر چھوڑ ہی دی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت اور اللہ کے رسول پر یہ سعادت اور شرافت ان کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے جو حضور کو تسلی دی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمت کو بڑھایا اور دین کے لیے پیسے لگائے، حتیٰ کہ سارے ختم کر دیے، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ فاقہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ اور آپ کے بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، بہرحال گھر میں جو جتنے بچے بھی تھے وہ سب ہیں، لیکن کلمہ پڑھتے ہی اب کلمے پر خرچ کرنا شروع کیا تو فاقہ بھوک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں فاقہ ہے، تو اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اس لیے امت پہلے دن سے دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دعوت دیتے ہی اور حضور صحابہ پر بھی وہ قربانیاں مجاہدے آ رہے ہیں جو اللہ کے رسول پر آ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول تو معصوم، سارے انبیاء معصوم تھے، لیکن ایک عجیب بات ہے، حضرات انبیاء کرام کی نبوت سے پہلے والی زندگی پاکیزہ اور اللہ کی فرما برداری والی، لیکن لوگ تعریف تو کر رہے ہیں۔ میں اکیلا ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنے اخلاق ٹھیک کر لوں، لوگ کہیں گے ہمارے محلے میں اس جیسا کوئی نہیں، تعریفیں تو خوب ہوں گی، لیکن اس ایک کے ٹھیک ہونے سے کسی کی زندگیاں بدل جائے ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کتنے پاکیزہ گزرے، تو کیا کسی مکے والے کی زندگی بدلی؟ بت پرستی پر قائم رہے، باطل کے اس بت کو توڑنے کے لیے اللہ نے دعوت دی ہے۔ جس دن دعوت شروع کی اور وہ باطل پر زد پڑی، سارے اپنے ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ تو دعوت اتنا طاقت اور امر ہے، اور اس امت کو اللہ نے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، پیارے نبی، اللہ کا ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ۔ ایک عالم نے بتایا کہ دیکھو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محنت کو راستہ قرار دیا ہے، اور راستے کا لفظ بتاتا ہے مسلسل جد و جہد اور انتھک محنت پر، جب تک مقصود حاصل نہ ہو تو
تو مقصود تو اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہونا کہ اللہ راضی ہو، تو اس تک پہنچنے کے لیے یہ مسلسل چلنا، نقل و حرکت ہے۔ یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت اور یقین کے ساتھ۔ اور پھر کتنی عظیم بات، جس نے بھی اپنی زبان اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کی زندگی کا راستہ اور مقصد بھی دعوت دینا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، امت نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے پہلے دن سے امت کو ساتھ لیا۔ اور پھر یہ دعوت والا راستہ ایسی تربیتوں کا کہ انبیاء پر بھی قربانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کا قرب یہ ایسی منزل ہے کہ انبیاء بھی لمحہ بلمحہ، سب سے زیادہ ترقی تو انبیاء کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اس راستے کی تکلیفوں کو جھیل رہے، ابراہیم علیہ السلام اس راستے کی تکلیفوں میں آگ میں ڈالے جا رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے کی تکلیفوں کی وجہ سے کیا کچھ انہیں برداشت نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے اور اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کی تکلیفیں، فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف احد، مجھے اللہ کے دین کے لیے اتنا ستایا گیا جتنا روئے زمین پر کسی کو نہیں ستایا گیا، اور اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو یہ ایک راستہ ہے، دین کی محنت امت کو ملا، امت شروع ہی سے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کے احکام کہ لا الہ الا اللہ، اے لوگو کامیابی اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر ماننا، اس کلمے سے ایمان آئے گا اور ایمان سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہی اللہ کو حقیقی پہچانیں گے، اور جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانے گا وہ اتنا زیادہ جو ہے اللہ سے محبت کرے گا، اور جتنی زیادہ محبت ہے وہ تو اپنی جان، صلاحیتیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو ان کے لیے نشاور کر دے گا۔ اب زندگی ایمان یہ پہلی بات، اور پھر جب اللہ کی عبادت پر آنا تو عبادت میں اللہ نے نماز جیسی دولت عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ حج یہ بھی رکن ہے اسلام کا، لیکن سب پر نہیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ، اور اللہ نے اپنے نبی سے کہ زندگی کی آخری 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں حج کو فرض کیا، اور آپ نے آخری حجۃ الوداع آخری سال میں آپ نے یہ حج کیا۔ مالداروں پر ہے، زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، اور اس میں جان بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، اور جن پر حج فرض نہیں ان کے لیے رکو نہیں، یہ فرض ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ ہے، وہ بھی مالداروں پر صرف یہ مالی عبادت ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ، جبکہ سال گزر جائے سال میں ایک دفعہ، اگلے سال پھر دوبارہ، تو وہ 40واں حصہ یہ مالی عبادت ہے۔ اور روزے ہیں، وہ سال میں 1 مہینہ کہ 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہوئے انسان ساری کھا پی نہیں سکتا، خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، کھانے کو آگے پیچھے کرتا ہے، باقی ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ لیکن نماز اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ اس میں تو سب کچھ چھوڑ کر انسان دل اور دماغ اور روح اور جسم کے سارے اعضاء اللہ کے لیے فارغ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی مبارک! اور دن میں 5 مرتبہ اللہ جو ہے اپنے در پر بلاتے ہیں۔ اور اس نماز کے لیے کن الفاظ سے بلایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہود انہوں نے اپنی عبادت کے لیے جو بلانے کے لیے کیا ہو، بیگل سا ایک ساز، اس میں آواز کرنا وہ ان کی عادت، اس کے ذریعے بلاتے ہیں۔ اور نصارہ وہ گھنٹال لگے ہوتے ہیں، اس کو بجاتے ہیں اور ساز بجاتے ہیں۔ نماز اور اللہ کی عبادت اور ساز کا کیا جوڑ ہے؟ جب اس امت کا وقت آیا کہ نماز کے لیے کیسے جمع ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فکر مند ہو گئے۔ بہت ساری آراء آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ مسجد نبی کے سامنے ہم ایندھن اکٹھا کر لیں، اور جب نماز کا وقت ہو اس سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول یا کوئی بھی کسی کو کہیں اور وہ ایندھن الگ کر کے تھوڑا سا آگ لگا دیں، دھواں اٹھے گا تو لوگ نماز کی طرف آئیں گے۔ بھائی وقت ہو رہا دیکھو مسجد کی طرف، دھواں کا نہیں بھائی نہیں۔ یہ رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ مسجد نبی کے دروازے پر یا کسی درخت شتیر پر وہ لٹکا دیا جائے، لوہے کی تختی، اور گھن سے مارا جائے۔ کسی نے کہا بگل بجایا جائے۔ کوئی بات جو ہے وہ قابل اطمینان نہیں تھی، لیکن صحابہ کو فکر ہو گئی، اور سب سے زیادہ فکر مند عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی تھے۔
ایسی فکر لگنا کہ کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کو دل نہ چاہے، چارپائی پر سو تو نیند دور بھاگ جائے، کروٹیں کا تبلیغی فکر ایسی ہو کہ نہ کھانا اچھا لگے اور نہ نیند آئے، اللہ ہمیں وہ فکر عطا فرما دے۔ پہلے ہمیں تبلیغ لگے گی، پھر ہم اوروں کو تبلیغ لگانے والے بنیں گے۔ یہ تو ایک اندر کی فکر ہے، ایک قرآن ہے۔ رسول اللہ کا دائم الفکرت متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، مسلسل غمگین رہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زید کرم، یہ نیند بھی نہیں آ رہی، کھانا بھی اچھا نہیں لگا، لیکن اس حال میں ایک نیند کا جھونکا سا آیا، اس حال میں نیند کا ایک جھونکا سا آیا، بس اسی میں اللہ نے کام کر دیا کہ ایک بڑی ہستی کو دیکھا کہ لوہے کی تختی ان کے ساتھ ہے، لیے جا رہے ہیں۔ اور بھائی بات سنو، یہ تختی بیچ دو گے لوہے کی؟ کہ کیوں؟ کہ اس طرح مشورہ ہو رہا تھا اور اس کو ہم لٹکا دیں گے، حضور کو پیش کر دیں گے اور گھن یا جو ہے اس پر جو ہے ہتھوڑا ماریں گے تو ایک آواز گونجے گی لوگ نماز کے لیے۔ فرمایا اس سے اچھے کلمات نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ تو یہ اذان کے کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مرتبہ جس میں اللہ کی کبریائی، 3 دفعہ اللہ کی وحدانیت، 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پورے دین میں کامیاب۔ یہ کیا الفاظ ہیں! جب حضور کی خدمت میں آئے، سارا خواب سنایا، کہا اے عبداللہ یہ تو فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا، دیکھو اس امت کو اللہ نے چنا اور اس امت کو اللہ نے خیر امت قرار دیا۔ اس امت کے ہفتے میں سے جمعہ جو مبارک دن اللہ کو پسند تھا، اللہ نے وہ خود عطا فرمایا۔ اس کے لیے نماز کے لیے بھی اللہ نے اذان آسمانوں سے اس کے لیے اتاری۔ یہ اذان کیا چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں، صفیں سیدھے کرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے، عورتیں جو آخر میں تھی وہاں پہنچ گئے اور کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں تم جب مسجد میں آئی ہو، سنو یہ بلال حبشی جب اذان دے تو اس کی اذان کو سنا کرو اور جیسے یہ الفاظ کہے ان الفاظ کو کہا کرو، کیونکہ جب تم ان الفاظ کو دہراؤ گی، اللہ میں 5 یہ لفظ ہے، 5 حرف ہیں، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ تمہیں 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے، یا رسول اللہ یہ درجات تو آپ عورتوں کے لیے بتا رہے ہیں، ہم جو مرد میدان میں اترتے ہیں، فرمایا مرد ان اذان کے کلمات کو سنے گا اور سن کر جو ہے ان الفاظ کو کہے گا، مرد کو ہر حرف پر اس کا دگنا، ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کیونکہ یہ کیا ہے کہ جب انسان ان کلمات کو کہتا ہے، فرمایا انسان ان کلمات کو کہے اور درود شریف پڑھ لے، کوئی دعا مانگے اور پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پڑھے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیں گے۔ اذان کے کلمات کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ اذان کے کلمات سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے امت محمدیہ۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا ہے کہ میں کیوں نہ فخر کروں اپنی امت پر کہ جو خیر امت تھی اللہ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ جیسے تمہارے لیے قابل فخر چیز میرا نبی بن کر آنا ہے کہ اللہ کے حبیب کا، اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارا نبی بنایا، پہلی کتابوں میں تمہاری نسبت میری طرف کی گئی، قرآن پاک میں تم کو خیر امت کہا گیا اور میدان محشر میں امت محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ تمہارے لیے فخر ہے، لیکن میں بھی فخر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ خیر امت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ خیر امت کیوں ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے، اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ تو نیکیوں کا، بھئی سڑکوں کی صفائی کرو اور سپرے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، جراثیم اور یہ مچھر اور یہ فلاں نہ ہو جائیں، یہ کیا نیکیاں کرو کہ فضائیں پاک ہو جائیں، دل پاک ہو جائیں، فضاؤں میں اللہ امن اتارے، اور ایسے اخلاق برتو کہ بھیڑیوں تک کے دل بھی تمہارے لیے نرم ہو جائیں۔ تو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، سارے نبیوں کی دعوت کا اذان، اسی لیے تو کہتے ہیں کیا اذان کیا چیز ہے۔ نماز پڑھو تو شیطان دل پر آ کر بھلا دیتا ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اکثر یہ ہو جاتا ہے کیا ہم نے پڑھا کوئی پتہ نہیں، کنٹینیو کوئی نماز جیسی عبادت میں
لیکن صاف ہے کہ جب اذان یہ دعوت ہے یہ شروع ہوتی ہے تو یہ شیطان بھاگتا ہے۔ اب کیونکہ اذان پوری روئے زمین پر ہے تو فضاؤں میں جہاں تک آواز جاری ہے اس تک ٹھہرنے کا اس کو اس کی استطاعت ہی نہیں ہوتی، اس سے اوپر چلا جاتا ہے اور بے جان ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے جان نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذان کے کلمات یہ دعوت تامہ کے کلمات ہیں۔ دعوت ایسی طاقتور چیز ہے کہ باطل تو کیا، باطل کا منبع شیطان وہ بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ کاش ہر مسلمان دعوت دینے والا ہو جائے تو اللہ دنیا کے سارے فساد کو ختم کر کے امن اور اپنے دین کو زندہ کر دے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ۔ تو اللہ 5 دفعہ بلاتے ہیں، سارے نبیوں کی دعوت والے کلمات کے ذریعے سے ہمیں بلایا جاتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اپنے آپ کو خالی الذہن ہو کر، اللہ کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اور باوضو ہو کر اللہ کے احکام کا پابند بنانا، کہ اپنے جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے یہ نماز والی عبادت دی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے ہمارے دل کا یقین ٹھیک ہوگا اور یقین پر اللہ کے احکام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اور عبادات میں سب سے بڑا عمل نماز ہے کہ باقی احکام کا ذکر کیا، باتیں کرتے ہوئے دنیا میں مشغول ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن نماز دن میں 5 دفعہ ہے، 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے، اور انسان اپنے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اور اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے کہ جس کی نماز بن گئی اللہ اس کی ساری زندگی بنا دیں گے۔ جیسے صحیح یقین دعوت کے ذریعے سے، تو جسم کے استعمال کا صحیح ہونا نماز کے ذریعے سے ہوگا۔ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہاتھ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، پاؤں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، زبان سے بھی وہ بولے گا جو اللہ نے حکم دیا، کان سے بھی وہ سنے گا جو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بتلایا، نظر بھی وہاں ہوگی جو اللہ کے۔ جب ان اعمال، ان اعضاء کو استعمال کرنا ٹھیک ہو گیا تو یہ بادشاہ ہو اپنے تخت پر، تاجر ہو اپنی تجارت میں، زمیندار ہو تو اپنی زراعت میں، یہ غلام ہو تو اپنی غلامی میں، آقا ہو تو اپنے آقا ہونے میں، سربراہ ہو گھر کا تو سربراہی میں، اور یہ جہاں گھر کا جہاں یہ تابعدار فرما بردار تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبے میں چلنے والے ٹھیک ہو جائیں تو جہاں پھر نمازوں پر لانا ہوگا اور نمازوں کو صحیح کرنے کی محنت کرنی ہوگی۔ قرآن پاک میں یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، بنا بنا کر سنوار سنوار کر پڑھتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی دعوت یقین کو پکا کرنے کے لیے اور اپنے جسم کے استعمال کو، تاجر بازاروں کا یہ خوبصورت ہونا کیا ہے کہ بازاروں میں ہمارے صداقت آ جائے، ہمدردی خیرخواہی آ جائے اور ایثار والی صفت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس نماز کے ذریعے سے انسان جس میدان میں بھی جائے گا ٹھیک ہوگا۔ اور نمازیں 5 ہیں اور اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے 9 دفعہ عرض کرنے سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی فرمایا کہ اور کم کروا لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب شرم آتی ہے تو 5 نمازیں لے کر چلے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے حبیب، آپ کی یہ امت، میرے یہ بندے 5 دفعہ نمازیں پڑھیں گے اور میں اجر ان کو 50 نمازوں کے پڑھنے کا دوں گا، اجر 50 نمازوں کے پڑھنے کا دوں گا۔ تو بھئی اس لیے نماز کے ٹھیک ہونے سے انسان کے جسم کا سارا استعمال، سارے جہاں شعبوں میں استعمال ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا حاجات، بقدر حاجت تو لگنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو یعنی کمزور کر دینا اس کی بھی اجازت نہیں، ہاں خواہشات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اللہ اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور شیطان اور نفس یہ خواہشات کا حکم دیتا ہے۔ خواہشات میں لگنا یہ تو انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ جی ہاں، خواہشات کا حکم کرنے والا نفس اور شیطان ہے۔ اور خواہشات میں کپڑے پوشیدہ ہوتے ہیں، کھانا کا اچھا کھاتا ہے بدبودار بن جاتا ہے، گھر بناتا ہے کھنڈرات بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو امر ایمان یہ نور بنے گا، عبادات یہ نور ہوگے، اور باقی اعمال یہ جو ہے انسان کے لیے سرمایہ ہوں گے اور آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہوگا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والا کام اس امت کو عطا فرمایا اور امت کو شروع ہی سے ساتھ لیا. اور یہ مدینہ منورہ جب ہجرت حتیٰ کہ وطن کو چھوڑنا، لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار لکنت امرأ من الانصار، کہ اللہ کو دین اتنا محبوب ہے کہ دین کے لیے نبی اپنے حبیب کے لیے بھی ایسا نظام بنایا کہ حبیب کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے. حالانکہ مکہ تو اللہ کا شہر کہلاتا ہے، مکہ میں تو ابراہیم علیہ السلام سے کتنی قربانیوں کے ساتھ بیت اللہ بنایا گیا، اور مکہ میں تو حج ادا ہوتا ہے، اور یہ کتنے بڑے، اور مکہ حرم جو ہے یہ تو امن کی جگہ ہے، یہاں تو شکار بھی نہیں کر سکتے، یہاں تو کسی جانور کو مار بھی نہیں سکتے. اور عرب باوجود جاہل ہونے کے اور گمراہی میں ہونے کے حرم کی اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی حرم میں پناہ لے لیتا تو اس کو غصہ انتقام کی آگ نہیں بھڑکتی تھی کہ بھئی وہ اللہ کے حرم میں آ گیا ہے، بس اب میں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں سے باہر نکلے گا تو کچھ کہوں گا. حضور کو پیدا وہاں کیا گیا، لیکن دین کے لیے وطن چھڑوانا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے. فرمایا مجھے مکے میں پیدا کیا گیا اور یہاں مخالفت کے جہاں نقشے بنے اور مجھے یہاں سے پھر مدینہ منتقل ہونا پڑا. اگر یہ ہجرت والا گھر کو چھوڑنا اللہ کو محبوب نہ ہوتا تو شروع ہی سے میں انصار میں پیدا ہوتا اور وہ میری قدر کرتے اور وہی دین پھیلتا. لیکن یہ جیسے 5 دفعہ روزانہ ہمیں چھڑوایا جاتا ہے، اپنے دکان اور اپنے بستروں کو اور اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو 5 دفعہ بلوایا جاتا ہے، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک کسی ذریعہ ہے. تو دعوت کے لیے ہمیں جب ضرورت پڑے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اگر تم ہو بوجھل ہو یا جو ہے ہلکے ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، یا مالدار ہو، فراوانی ہو یا تنگدستی ہو، ہر حال میں نکلو. تو اللہ نے نکلنے کا حکم دلوایا. تو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور ایمان والوں پر ہجرت فرض ہو گئی، ضروری قرار دے دیا گیا. ایک صحابی تھے کہ وہ ذرا ٹھہر گئے، اللہ کی طرف سے ایسی آیات جس میں غصے کا اظہار، وہ نکلے ہجرت کر کے اور راستے ہی میں ان کو کا انتقال ہو گیا. لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہجرت پوری نہیں کر سکے. اللہ نے جہاں قرآن اتارا کہ وہ ہجرت کی نیت سے نکلے تھے اور ان کی ہجرت مقبول ہے اور اللہ نے قبول کر لیا اس کو. اب 10 سال مدینہ منورہ کے 10 سال مدینہ منورہ کے مدینے والے انصار خود پہلے سے فقر و فاقے میں اور تنگدستی میں تھے. ادھر سے مہاجرین آ گئے. انصار مدینہ نے گھر کے اعتبار سے ٹھکانہ بھی دیا اور خرچے کے اعتبار سے ان کو کھلایا پلایا بھی اور ہر طرح کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ نے 10 سال یہاں رہے. تو حالات تو ایسے تھے کہ انصار مدینہ کو بھی کہا جاتا کہ تم اتنے عظیم ہستیوں ہو کہ حضور کو تم نے بلایا، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، تم اپنے دنیاوی امور کو مرتب کر لو. اور مہاجرین کو بھی یہ کہا جاتا تھوڑا سا سانس لے لو اور زندگی مرتب ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں بس جی تھوڑے سے کام ہے وہ ہو جائیں تو پھر اللہ کے راستے میں جائیں گے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا وہ اصل ہے، حالات بنانے والے اللہ ہیں. اس 10 سال کے عرصے میں مختلف روایتیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے تو فرمایا 150 سفر صحابہ کے کروائے. 150 سفر، 100 کی روایت بھی ہے، 80 اور 100 پر تو اتفاق ہے. 80 سفر صحابہ سے کروائے، مہاجرین سے بھی انصار سے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 25 مرتبہ خود گئے یا 27 یا 29 مرتبہ. اور حضور کی خود تمنا کیا تھی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی جس جماعت کو بھیجوں اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ نکلوں، لیکن جو کمزور لوگ ہیں نہیں نکل سکتے، ان کی دلداری کے خاطر مجھے رکنا پڑتا ہے. اور میرا تو دل چاہتا ہے اللہ کے راستے میں ایسا نکلوں کہ جنگ کی نوبت آ جائے اور میری میری شہادت نصیب ہو، میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے دے، پھر یہ جہاد کا اور قتال کا نقشہ قائم ہو، غزو کا نقشہ قائم ہو، پھر مجھے شہید کر دیا جائے اور پھر مجھے زندگی دی جائے اور پھر میں اس زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. اللہ کے رسول یہ تمنا کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسرے صحابہ کی وجہ سے رکے. تو یہ صحابہ جو حضور کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ کہتے جی ہمارے گھر، ہمارے بیوی بچے، مدینے سے زیادہ کس کا گھر جہاں کون سا شہر زیادہ محبوب ہوگا؟ حضور کی مسجد سے کون سی کی مسجد زیادہ محبوب عظیم ہوگی؟ اور حضور کی ہستی سے کون سی چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ عظیم ہوگی؟ اور حضور پر وحی اتر رہی ہے،
اور مدینے میں رہنے والے براہ راست حضور سے علم لے کر دنیا کو دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے راستے میں جانے والے یہ تو ہتھیلیاں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ جہاں اللہ کے راستے میں اور اس شوق اور تمنا میں کہ جانیں قربان ہو جائیں، اللہ نے اس کی گواہی دی، وہ جا رہے ہیں۔ تو حضور کے پیچھے مسجد نبوی کی امامت اور حضور کی اقتداء کو چھوڑنا اور حضور پر جو علم اتر رہا اس علم کو قربان کرنا کس لیے؟ تاکہ انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دیں۔ اور اللہ نے گواہی دی، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہمارے جان اور مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہیں، سچ کر دکھایا، اللہ کے راستے میں گئے اور اپنی جانیں فدائیں کر دی، اور جو رہ گئے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی، ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو فدا کر دیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ۔ تو حضور کے دیدار کی قربانی، حضور کی مسجد میں آپ کی اقتداء میں نمازوں کی قربانی، اور حضور سے علم حاصل کر امت کو پھیلانا، جو حضور سے ملے گا پھیلانا اسی کی جو ذمہ داری ہے، اور جان کو لے کر جا رہے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے گواہی، یہ حضور کے تربیت یافتہ کردہ صحابہ کرام یہ ایسے کامل مرد لوگ ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا جان دینے کا وہ سچا کر دکھایا، کتنوں نے شہادت کا جام پی لیا، اور جو باقی ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ کب ہماری جان کو اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، خبردار کان کھول کر سن لو میرے دین کی وہ بات جس کو معلوم ہو، غائبین تک اس کو پہنچا دو۔ اور جب تک یہ امت 100% متحرک رہی، مدینہ منورہ سے اسپین تک، مدینہ منورہ سے یونان بلقان کی ریاستوں تک اور ترکی تک، اور مدینہ منورہ سے آذربائیجان اور آرمینیا تک، اور مدینہ منورہ سے چین کی آخری حدود تک اللہ نے اس دین کو پہنچایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الا هل بلغ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ خطبہ آپ کا ایسا تھا، اس میں آپ احکام بیان کر رہے تھے، صحابہ سمجھ گئے یہ تو حضور اپنی امت کو الوداعی کلمات کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ جو احکام اللہ کی طرف سے مضامین اتر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے حضور جا رہے ہیں۔ اور اس میں حضور نے پوچھا، اے میرے صحابہ، لاکھ کا مجمع تھا، اور ان لاکھ کے لیے اتنا بڑا میدان نہیں تھا، ایسے زمین برابر نہیں کی گئی تھی، اس زمانے میں تو پہاڑی درے اور تنگ تھے، اور جہاں زمین ہموار نہیں تھی، میلوں میں پھیلے ہوئے صحابہ، اور اللہ کا یہ معجزہ، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، آپ کی بات میلوں تک صحابہ کرام کو برابر سنائی دے رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، الا هل بلغ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا، بلا یا رسول اللہ، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے اچھی طرح اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، دین کی امانت پوری طرح ادا کر دی، اور خیر خواہی کا آپ نے اعلیٰ درجہ کمال تک کا جو ہے خیر خواہی کا اظہار کیا، اور آپ نے اندھیریوں کو بالکل دور کر دیا اور زائل کر دیا، اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ محنت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے 3 دفعہ اللہ کو گواہ بنایا، تیرے بندے تیرے حبیب کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ پھر امت کے ذمے آگے کیا، خبردار جس کو میرے دین کی جتنی بات پہنچے غائبین تک اس کو پہنچا دے۔ اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین پھر ایسے اوپرا اور اجنبی ہو جائے گا۔ بدأ الدین غریبا، میں نے توحید کے کلمے کو بلند کیا تو کیسا سگے رشتہ داروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ سارے کام کرے؟ پھر اللہ نے اس ایمان کو کتنا پھیلایا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب پھر یہ دین اور دین کے احکام اوپرے ہو جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اللہ کا یہ نظام ہے۔ پہلے انبیاء آتے تھے، اس امت کو چنا ہے تو اس دور میں بھی، اس امت کے زمانے میں بھی اللہ دین کی تجدید کے لیے اہل حق کو اٹھائیں گے۔ کہا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پردیسی بنا دیں گے ان کے لیے خوشخبری اور ان کے لیے جنت کے باغات اور کامیابی کے اعلیٰ درجات ہوں کہ جو اس اپنے آپ کو پردیسی بنا کر دین کو پھیلائیں گے۔
فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے ایک مرتبہ توبہ خوشخبری اور جنت کے مقامات ہوں اور جنت کے درخت ہوں، اور 7 مرتبہ خوشخبری اور توبہ ہو اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے گا۔ اور آپ پر ایمان لانے کا حصہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ کی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ بعد میں آنے والے جو امتی ہوں گے یہ بھی قربانی کریں گے، تو ایک شخص کی قربانی پر اللہ تعالیٰ 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات مرتب کریں گے۔ ایک شخص کی قربانی پر اللہ تعالیٰ 50 شخصوں کی قربانی کے ثمرات مرتب کریں گے۔ صحابہ کرام فدا ہوں ہم ان پر کہ پوچھ لیا، واضح کر دیا، یا رسول اللہ 50 انہی میں سے؟ یہ بھی تو بہت زیادہ ہے، یا ہم میں سے؟ کہ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 کی قربانی کے بقدر ایک امتی کی قربانی ہوگی، لیکن بشرطے کہ بھئی ہم قربانی کرنے والے ہوں۔ ابھی ہم سیکھنے کے ابتدائی درجے میں ہیں، ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا اپنی رحمت سے۔ کیا اللہ نے مناظر قائم کیے، لاکھوں کا مجمع جوڑوں پر اور اس سے زیادہ لاکھوں کا مجمع اجتماعات پر، اور مشرق سے مغرب اللہ کے راستے میں لوگ اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں۔ بھائی یہ تو ابتدائی اور سیکھنے کے درجے کی تبلیغ سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس تبلیغ کے اعلیٰ مقام تک بھی پہنچا دے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دیکھو کہ یہ ایک تو کوئی جماعت نہیں کہ نماز پڑھنے والی جماعت کو بھی کوئی پارٹی کہا جاتا ہے۔ بھائی جامع مسجد کی یہ نماز 5 دفعہ پڑھ رہی ہے، ان کا یہ نام ہے، فلاں محلے والے ان کا یہ نام ہے، نماز ہمارا فریضہ ہے۔ تو اس لیے دعوت یہ کوئی پارٹی کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے، یہ اس امت کا کام ہے، ہم تو دعوت والے ہیں۔ فرمایا لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھ دیا۔ تبلیغ تو بہت اونچی چیز ہے، زندگیاں بدل کر زندگی دکھلانا، ایسے ہو جاؤ۔ ہم اس سطح پر کہاں ہیں؟ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھوں تو وہ ایمان جس کی چنگاری خواہشات اور رواج، رسم و رواج کے گرد اور راکھ کے تلے دب چکی ہے، مسلمان نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس راکھ کو ہٹانا، خواہشات اور رسم و رواج سے نکالنا، کچھ نقل و حرکت پر چلانا اور اس کو جوش دینا، گرم کرنا، تاکہ مسلمان میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ فرمایا تحریک ایمان کی محنت ہے، اور یہ تو ابتدائی۔ فرمایا اپنے ان چیزوں کو غایات نہ بنا لینا۔ اور بھائی نظر ایسا ہی آ رہا ہے، بس پورا زور سارے ساتھی 2.5 گھنٹے دینے والے کیسے بن جائیں؟ بھائی اس پر بھی ہم نہیں آئے۔ سارے ساتھی جو ہیں 2 گز کرنے والے کیسے بن جائیں؟ سارے ساتھیوں کا سہروزہ کیسے لگ جائے؟ اس کو غایات سمجھا تو پھر تو یہ ہمارا تنزل ہے۔ غایات تو صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی، اسی ابتدائی قاعدے میں رہنا ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ صحابہ کرام کی قربانی ہے کہ صحابہ کرام میدانوں میں اترتے تھے تو وہ اپنے ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں، اپنی تعداد کے بل بوتے پر نہیں، اپنے تجربے اور جنگی مہارت کے بل بوتے پر نہیں، وہ تو اللہ کے اوامر کی طاقت دکھلا۔ دیکھو ایمان کی کیا طاقت ہے، دیکھو ہمارے نمازوں کی کیا طاقت ہے، دیکھو ہمارے شعبوں میں اللہ کا احکام زندہ اس کی کیا طاقت ہے، اللہ کے ذکر کی کیا طاقت ہے، اور دعاؤں کی کیا طاقت ہے۔ اس لیے بھئی ہم نے تو وہ نیت کر کے اس پر آنا ہے۔ ابھی تو یہ جو ہے ابتدائی درجے کی محنت ہے، اس مبادی کو ہم غایات نہ سمجھے۔ اس کے لیے تو بھائی پچھلی جو حضرت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا والا سمجھ کر اللہ کی دی ہوئی جان اور مال اور حضور کی امت میں ہونے کے شرف اور اعزاز کو ہم نے دنیا کے کاموں میں لگایا۔ اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اربوں انسان ان کی اولاد وہ بوڑھے مرتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہ ہوا۔ اے اللہ مسلمان اتنا ارزاں ہو گیا کہ مسلمان کی جان اور مال اور آبرو بے قیمت ہو گئی اور ہمیں احساس نہ ہوا۔ اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ دیدہ دلیری سے تیرے احکام ٹوٹتے رہے اور ہماری غمیوں خوشیوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے نبی کی سنت کے جنازے نکلتے رہے۔ اے اللہ ہمیں درد و غم نہ ہوا، اس کو معاف فرما دے۔ یہ تو پچھلی خطا اتنی زیادہ اس کی معافی اللہ کر دیں، اس کا کرم ہے۔ اور اے اللہ اس محنت کو نہ کیا جس کی وجہ سے ہم اپنی جانوں پر بھی ظالم اور انسانیت پر بھی ظالم اور اپنی نسلوں کو ہم نے ماحول نہ دیا۔ اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں،
اب بقیہ زندگی کتنی ہے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. جوان کے پاس یہ ضمانت نہیں کہ بوڑھا ہو کے مرے گا، اور ادھیڑ عمر کے پاس ضمانت نہیں کہ وہ سٹھیا کر مرے گا. کب موت آ جائے. اے اللہ، بے ثبات اور بے یقینی زندگی ہے، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر. ہم نیت کرتے ہیں کہ بقیہ زندگی کا ہر لمحہ تیرے نبی کی محنت کو تیرے نبی کے طریقے پر کرنے میں گزرے گا، اور ساری انسانیت تک دین پہنچ جائے. اس کو ہم نصب العین بنا کر اپنا قدم اٹھائیں گے. تو بھائی اس کے لیے تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ جی ہاں، ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے کون کون انشاءاللہ ہم نے زندگی کی جائے. جی ہاں، اللہ اکبر. اللہ اتنے مہربان ہیں. تم دل کے اندر اور تم زمین پر بیٹھے ہوئے میدان میں نیتوں کو بدلو. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے معاملے کو بدل دوں گا. ہاں، میں اپنے معاملے کو بدل دوں گا. قبولیت اللہ دیں گے، قبولیت اللہ دیں گے. تو اس کے لیے بھی قربانیوں میں آگے بڑھنا، کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے تو وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں اور کہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا کر ہم واپس جائیں گے.